بنی اسرائیل 17 آیات 63 تا 65۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اے انسانوں، کیا تم پھر بھی اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ آگاہ رہو، ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے خلاف ابلیس کی چال۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے تو حسد کی آگ میں جل گیا، اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے ان آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو بھی نہ ختم ہو؟ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کا ممنوع درخت کا پھل کھانا۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ ننگے رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے، اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر کار اس نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم و حوا علیہم السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم و حوا نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا، اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں جنت سے نکلوا دیا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کا جنت سے اخراج۔ جب حضرت آدم و حوا نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا
تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا۔